میں ایک دن تفسیر پڑھ رہا تھا، بڑا رویا پڑھ کے یار، ایسے لوگ تھے وہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حجام کی دکان پر گئے اپنا خط بنوانے کے لیے، اس نے حضرت کا خط بنایا، اس کے بعد اس نے جب حضرت کی لبیں درست کرنا چاہی نا آپ کی پوچھے، تو اس نے وہ اس طرح قریب کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت وہاں بیٹھ کر بھی ذکر الہی میں مشغول ہے، جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے۔ اس نے وہ اس طرح پیچھے کر لیا اور عرض کرتا ہے حضرت آپ ذکر الہی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں ہے، یہ اس طرح ہے، لوہا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب ولی کے ہیں یا دنیا دار کے ہیں، یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ کا ہونٹ نہ کٹ جائے۔ آپ اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ موقوف کریں تاکہ میں آپ کی مونچھیں درست کروں۔ آئے آئے آپ کیا جواباً ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے چلا اس طرح، اوے ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ یہ تو تھے جنید۔ اب ذرا باجزید کی بھی سنو، دونوں کو اقبال لائے نا، جب حضور کی نعت لکھی نا اقبال نے، تو اقبال کیا لکھتے ہیں؟ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقاب۔ اب ذرا باجزید کی بھی سنو، حضرت نقشبندی بابے آپ کے ایک خادم ہیں جن کا نام تھا زید، وہ کہتے جب میں حضرت کی خدمت میں آیا نا پہلے دن بطور خادم، تو حضرت مجھے پوچھتے ہیں وہ تیرا نام کی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی، اگلی صبح پھر پوچھتے ہیں وہ تیرا نام کیا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور میرا نام زید ہے۔ کہتے دن گزر گیا رات بیت گئی، تیسری صبح پھر پوچھتے ہیں، کہتے میں نے عرض کی حضور زید ہے۔ دن گزر گیا رات بیت گئی، چوتھی صبح پھر پوچھتے ہیں، کہتے 20 سال تک یہی معمول رہا۔ حضرت روز نام پوچھتے پھر بھول جاتے، اگلی صبح پھر پوچھتے پھر بھول جاتے۔ کہتے جب 20 سال اسی طرح گزر گئے نا تو میرے دل میں خیال آیا او زید لگتا پیر صاحب تیرے تو راضی نہیں، اتنی بے توجہی 20 سال ہونے کو آئے تیرا نام ہی نہیں یاد ہوا۔ تو کہتے میں روتا روتا حضرت کی خدمت میں گیا، حضور مجھ سے کون سی خطا ہوئی، ایسی بے توجہی؟ تو صوفی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں نا، آپ بھی رو پڑے۔ آپ نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی حضور میرے لیے تو رونے کا مقام ہے، 20 سال ہو گئے اپنے پیر کی خدمت کرتے کرتے، ایسی بے توجہی جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا نام پھر نہیں یاد۔ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجھ سے سخت ناراض ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور رو کر کہنے لگے جا اپنا کام کر، تو نہ اس کام میں پڑ، یہ بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت میں تو نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے نہیں بتائیں گے یہ بے توجہی کیوں، 20 سال ہوئے میرا نام نہیں یاد ہوا۔ تو کہتے باجزید رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، ہاں بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے سارے نام بھول گئے۔ یہاں پھر حضور بلے شاہ لکھتے ہیں سیو نی مینو رانجھا سدو، سیو نی مینو رانجھا سدو، ہیر نہ آکھو کوئی، رانجھا رانجھا کر دی میں آپ پہ رانجھا ہوئی۔ ہاں یار ہم بہت پیچھے چلے گئے، بہت پیچھے بہت پیچھے، اس لیے میرے دوستوں محنت کرو، خوب محنت کرو۔ اج ساہ بھی نے کھلے راہ بھی نے، اے ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں، اج ہے حضرت کر لو محنت، خوب محنت کرو۔ اج ساہ بھی نے کھلے راہ بھی نے، اے ٹوک اے روز نہیں جے لوگ لبنے حضرت، یہ علماء کیا تمہیں روز مسجد میں بلائیں گے؟ ان قریب وقت ختم ہونے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ قرآن کریم بار بار تمہیں وارن کرتا ہے بندے ہوش کر، تو ساڈے کلی واپس آنا ہے، وہ بندے جاگ جا، تو نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، بندے باز آ جا، تو نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ صدا نہیں رنگ لگیں گے، اج ساوی نے کھلے راوی نے، اٹوک انوکھڑے ٹکنے نائی، تر پئیے تے منزلہ مک جاون، کار بیٹھے اندے پینڈے مکنے، کچھ نہ کچھ بن جاسی، آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدانوں نس جاسی۔ اس لیے میرے دوستو یہ محفلیں تمہیں یہی پیغام دیتی ہیں، یہ محنت کرو یار۔ ہمارے بڑے تو وہ تھے جو ایک دن میں کئی ہزار بار نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھ دیا کرتے تھے۔ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے حکیم خادم علی فرمانے لگے عبدالحی روز 10,000 بار اللہ کیا کر۔ کہتے میں نے عرض کی جی 10,000 تو بہت ہے۔
کہندے نے عبدل ہی تو 10,000 تو ڈر گیا، میں تو کئی 10,000 بار کہہ چھڑ دوں۔ انہوں نے ایویں نہیں نام کمایا، انہوں نے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی بڑی محنتیں، اور اس کا وعدہ ہے حضرت جو محنت کرے گا میں اس کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دوں گا۔ حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے ڈھونڈن والیاں پا لیا ڈھونڈ جنا دی پکی۔ ہم تو ڈھونڈتے ہی نہیں حضرت، ہم تو دنیا میں ایسے مگن ہو گئے کہ اپنے آنے کا مقصد ہی بھول گئے۔ حضرت ڈھونڈو تو صحیح، تمہارے ارد گرد ہزاروں نشانیاں اس کی بکھری پڑی ہیں۔ میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی سادی بات سنایا کرتے تھے۔ ایک مائی تھی تو وہ بیٹھ کر نہ چرخہ کاٹ رہی تھی، تو پاس ایک فلسفی گزرا، تو مائی کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ، ورد زباں تھا، پہلے نفی جھوٹے خداؤں کی، پھر واحد حقیقی معبود حقیقی کا اثبات۔ تو وہ اماں کو دیکھ کر کہتا ہے اماں جی تسی کہن ڈیاں ہو کہ اللہ ہے بھی، تے اللہ ہے بھی ہے کہ ایویں کہن ڈیاں؟ کہنے لگی بچہ وہ دلیلاں تے جا بجا بکھریاں پئیاں نے، ہے بھی تے میں کہن ڈیاں ہے بھی، میں کیوں ایویں کہنا کہ ہے بھی؟ وہ کہتا ہے کہ پھر مجھے بھی کوئی اس کے ہونے کی دلیل دو۔ وہ کہتی بچہ دیکھ تو صحیح، چاند اس کے ہونے کی دلیل، سورج اس کے ہونے کی دلیل، آسماں اس کے ہونے کی دلیل، کوئل اس کے ہونے کی دلیل، کوا اس کے ہونے کی دلیل۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو چربی کے لوتھڑے سے دکھلا رہا ہے، جو نرم ہڈی سے سنوا رہا ہے، جو زبان کے ٹکڑے سے بلوا رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح حضرت، کیا یہ اس کے ہونے کی دلیل نہیں؟ آپ کا اور میرا وجود ہی تو اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھو تو صحیح، میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں جب میں گلیوں سے گزرتا ہوں نا تو لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں، پھر میں سوچتا ہوں ایک بندہ نا اچھا خاصا ٹیلی فون پہ کسی کو کہہ رہا ہے اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجیا، اور تینوں نہیں پتا آج میرا لینٹر پینا تو ریت ہی نہیں بھیجی، اور تینوں نہیں پتا میں آج کندھ پلستر کرنا ہے تو سیمنٹ ہی نہیں بھیجی۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں بندے کو ایک مکان بنانا پڑ جائے تو وقت آ، کبھی اینٹ والے کو فون، کبھی ریت والے کو فون، کبھی سیمنٹ والے کو فون، کبھی سریے والے کو فون، کبھی اینٹوں والے کو فون، کبھی بجری والے کو فون، کبھی روڑی والے کو فون۔ تو کبھی حضرت غور تو کرو وہ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں پورے کا پورا بندہ تخلیق کر رہا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ کیا آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ اینٹ کہیں سے، ریت کہیں سے، بجری کہیں سے، کبھی تو غور کرو یار اس نے یہ آنکھیں کہاں سے منگوائی، اس نے یہ زبان کہاں سے منگوائی، اس نے یہ دل کہاں سے امپورٹ کیا، اس نے یہ گردے کہاں سے منگوائے، اس نے یہ پھیپھڑے کہاں سے منگوائے، اس نے ہمارے اندر یہ جو سریا ڈالا اس نے کہاں سے منگوایا، اس نے یہ آنتیں کہاں سے منگوائیں، یہ مسانہ کہاں سے آیا؟ ہم تو غور نہیں نہ کرتے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی غور کر کے لکھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہیں سے نہیں منگوایا، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بنادا۔ چلو حضرت چہرہ تو اتنا بڑا ہے نا لیکن سب کا جدا جدا ہے، قربان جاؤں اس کی قدرتوں پر کتنا انگوٹھا ہے، چھوٹا سا، اور کسی بندے کا انگوٹھا بھی کسی بندے سے نہیں ملتا، ایسا قادر رب ہے، انگوٹھا بڑھ کسی سے ملنا بڑی دور کی بات، کسی کا دایاں انگوٹھا کسی کے بائیں انگوٹھے سے بھی نہیں ملتا، ایسا زبردست کاریگر۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بنادا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا، قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی۔ میں اکثر یہ گزرتا ہوں نا یہ پروگرام تو میں کیا دیکھتا ہوں جناب، بہو ہو رہی ٹروزر شرٹ پا کے نا تے باہر اپنے گملے میں پانی دیندے ہوں۔ تو میں نے ایک دن پوچھا میں حضرت روز ہی لنگنا وا تے پانی دیندے ہوندے ہو؟ نہیں آپ صاحب پانی نہیں دواں گے تے مرجھا جائے گا۔ وہ حضرت جی ویکھو تے صحیح ایبٹ آباد کڈا بڑا جنگل ہے، انہوں کنے پانی دیتا؟ مری کا کتنا بڑا جنگل ہے، اس کو کس نے پانی دیا؟ کشمیر میں اتنے بڑے جنگلات ہیں، کس نے پانی دیا اس کو؟ کسی نے نہیں دیا۔ قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عام۔ غور تو کرو، چلو غور تو کرو، اس کی نشانیاں جا بجا بکھری پڑی ہیں۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، یہ ہم ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، چلو جی میں کہہ لیتا ہوں جی یہ کنال کا حال ہوگا آپ کا، یہ کنال کا حال ہوگا، 1 2 3 4، ان 4 دیواروں نے آپ کے اس چھت کو اٹھا رکھا ہے، ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ اگر ابھی کوئی ہے ابھی اٹھ جائے، بعد میں بھی کوئی ہوگا تو میں جواب دیں گا اس کو، جو یہ دعویٰ کرے جناب ایک کنال دا چھت، حالانکہ کنال پورا تقریباً کنال کا چھت، یہ 4 دیواریں نکال دیں
میں چھت پھر بھی آپ کو کھڑا کر کے بتاؤں گا. ہے کوئی؟ چاروں دیواریں نکال دیں، میں بغیر کسی سپورٹ کے پھر بھی چھت کھڑا کر کے بتاؤں گا. چلے ہو ساڈا کنال دا نہیں کھلوندا ہے، کدی باہر نکل کے ویکھو تو صحیح. الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. اور بندے تیرا ایک کنال کا چھت 4 دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں ہوتا. ارے میرا بھی تو دیکھ، نہ کسی کو مشرق کا پتہ، نہ کسی کو مغرب کا پتہ، نہ کسی کو شمال کا پتہ، نہ کسی کو جنوب کا پتہ. تیرا ایک کنال کا کھڑا نہیں ہوتا، میں نے 7 کھڑے کر رکھے. سبع سماوات طباقا. تیرا ایک نہیں کھلوندا بندیا، ویکھتے صحیح میں 7 کھلا رہے دیں. یہ آپ کا فانوس کھڑا ہے، چھوٹا سا فانوس ہے. سورج ہماری زمین سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے. چاند چلو ہماری زمین سے چھوٹا ہے. کوئی دعوے دار ہو تو ابھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے جو یہ کہے جناب اے سنگل لا دیو، میں پھر بھی زمین تے چھت دے وشکارن کھلار کے دساں. جو یہ دعویٰ کرے جناب تار کاٹ دے، میں بغیر بیٹری کے، بغیر یو پی ایس کے، بغیر جنریٹر کے میں اس کو پھر بھی جلا کر بتاؤں گا. ہے کوئی؟ تو چلے ہو کبھی باہر نکل کے دیکھو تو صحیح. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا. اور میرا بھی تو رات کا بلب دیکھ، میں نے تو کوئی سنگل نہیں باندھا اس کو، میں نے تو وابڈا سے کوئی تار نہیں لیا. نورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. میرا دن کا بلب دیکھ، میں نے تو کچھ بھی نہیں لیا. ہوا پھر کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہو جا، تو پھر وہ ہو جایا کرتا ہے. دیکھو تو صحیح حضرت. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ماشاءاللہ قبلہ میرے سیدی بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں. صرف پیران عظام کو نہیں، صرف علماء کو نہیں، صرف حفاظ کو نہیں، ہر خاص و عام کو وہ دعوت دیتا ہے. آؤ اے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میری تخلیقات پر غور کرو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. دیکھ میں نے اونٹ کو کیسے بنایا. والى السماء كيف رفعت. دیکھ میں نے آسمان کو کیسے بلندی عطا کی. والى الجبال كيف نصبت. دیکھ میں نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا. والى الارض كيف سطحت. دیکھ میں نے زمین کو کیسے بچھونا بنایا. لیکن کون دیکھے یار، کون دیکھے؟ چلے دیکھو، جتنا دیکھو گے اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا، اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا، اتنا اس کا قرب ملتا جائے گا. یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کبھی کلام پڑھو نا تنہائی میں، سیکھنے کے لیے، چسکا لگانے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے. خدا کی قسم میاں صاحب کا ہر سخن تمہیں ایک نوا رنگ دکھائے گا، ہر سخن ایک نوا رنگ دکھائے گا. یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گاواں چار دے ہوندے سن. بہانا سی نہ درے لوکاں کو اولے ہون دا. اولے ہوواں گے تے کوئی گل بنے گی نہ درے. اولے ہو کے نا تے گاواں چردیاں نے پئی. میاں صاحب بہ کے اللہ دی تخلیق تے غور کردے نے. پھر ایک سخن آیا، انہوں لکھ لیا. دیکھا تو کیا رنگ دیکھا. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاماں کولوں در در خیر منگائیں. دیکھ لو اس وقت اس شعر کو تم حقیقی رنگ میں ہوتے ہوئے دیکھو گے. جو کبھی شاہ تھے وہ سلاخوں میں ہیں، جو کبھی سلاخوں میں تھے وہ شاہ بن گئے. دیکھو اس کے رنگ بکھرے پڑے ہیں. ایک دن حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ادھر ایک لسوڑے کا درخت تھا جس کے نیچے میاں صاحب بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ لسوڑے دی چھاں بڑی ٹھنڈی ہوندی ہے. میاں صاحب لسوڑے کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے. تو آپ کے بالکل قریب ایک اور درخت تھا جس کے اوپر نا ایک فاختہ نے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کگی، اس نے انڈے دے رکھے تھے. وہ اپنے انڈیاں دے بیٹھی سی، نالے اللہ دی تسبیح کرن رہی. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. صرف جن اور انسان ان کو آزاد کیا گیا ہے. کر لو گے تو انعام ملے گا، نہیں کرو گے تو پوچھیں گے ایسی. باقی ہر چیز کرتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات. وہ بھی کر رہی تھی، میاں صاحب بھی کر رہے تھے. اتنی دیر میں ایک شکاری جو شکار کی تلاش میں نکلا تھا نا، وہ آیا. تو اس نے کیا دیکھا کہ فاختہ اپنے انڈوں پر بیٹھی ہے کگی. بڑا خوش ہویا. وہی تلاش کرنا ہی نہیں پیا، شکار بالکل نیڑے مل گئے. اس نے جناب اپنے ترکش سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ چڑھایا اور نشانہ لیا فاختہ کا. اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا، فاختہ کی نظر پڑ گئی. کیونکہ اللہ جل شانہ اگر کسی کو کچھ نہیں نہ دیتے اس کو بڑا کچھ دیتے ہیں. ان پرندوں کی حصیں بڑی بیدار ہوتی ہیں. ہاں آئی ہو تو مارے جاتے ہیں، باقی بڑے قائم ہوتے ہیں. کگی نے جدوں ویکھیا نا شکاری نو، انہیں درخت چوں اڈاری پڑی تے باہر.
جب تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتی ہے؟ اوپر ایک شکرا باز، وہ بھی اسی پہ نظر لگائے اوپر چکر کاٹ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا نا تو باز بھی جھپٹا، ابھی وہ زیادہ نہیں درخت سے باہر نکلی تھی، واپس لوٹ آئی درخت میں اور آ کر نا ٹہنی پہ بیٹھ گئی اور سوچ میں پڑ گئی، لے بھیا یہ تے چنگی پھسی ہیں، آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، رو آکھے اج رو محمد تاں میں تینوں منا، چنگی پھسی ہیں، نہیں اڑوں گی۔ شکاری سامنے کھڑا ہے، اگر جان بچانے کے لیے درخت سے نکلتی ہوں تو وہ اوپر چکر کاٹ رہا ہے، کروں تو کروں کیا؟ اس نے حضرت پھر وہی کیا جو ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ پکار دیئے، یا اللہ تینوں دیکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئی ہیں اور سنیا جو چاہیں کر سکنا ہے، بے نیاز ہے۔ آواز آئی کو گیے کی ہوئی آئی، یا اللہ دوم ہوتا جو پھنس گئی ہیں، نہ اڈاں گی ماری جاواں گی، اڈاں گی ماری جاواں گی، یا اللہ زوراں والا ہے، بے نیاز ہے، بچا سکنا ہے۔ تو آواز کیا آتی ہے کو یہ ساڑھی قدرت دیکھنی ہے، اور یہ دو موتیں کیا ہیں، سارا زمانہ تجھے مارنے آ جائے، اگر ہم نے بچانا ہو تو ہم بچا لیں گے۔ یفعل اللہ ما یشاء وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ فعال لما یرید ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ جو چاہیے اسی کر سکنے ہیں، ویکھ ساڈی قدرت کگی بہ گئی۔ یہ یقین رکھ کے نہ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یقین والی تھی نا، بیٹھ گئی حضرت۔ میں نے پڑھا، میرے دوست ہیں، میری تو خیر ایم فل پہ بریک لگ گئی، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی اور انہوں نے سیف الملوک پر ان کا مقالہ ہے، انہوں نے مجھے بھیجا۔ یہ واقعہ میں نے 5ویں کی اردو کی کتاب میں پڑھا تھا، لیکن جب ان کے میں نے وہ تھیسس کا مطالعہ کیا تو اس میں حضرت نے اس کو کوڈ کیا، تو پھر میں نے ان کو فون کر کے پوچھا، میں حضرت گل پکی ہے نا، واقعہ مجھے پتا ہے، میں نے اردو کی کتاب میں پڑھ رکھا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا یہ میاں کہتے ہیں حضرت پکی اتھینٹک گل ہے، تو جتنے مرضی بیان کرو کوئی معاملہ نہیں۔ تو اس سے پہلے میں بیان کیا کرتا تھا لیکن میاں صاحب کا نام نہیں میں لیتا تھا، لیکن پتہ لگ گیا کہ ماشاءاللہ میاں صاحب کا معاملہ ہے۔ کگی کھلو گئی حضرت، شکاری بڑا حیران ہوا، کگی نو کی ہوا ہے، تو کھلو ہی گئی یہ جم کے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس نے پکارا کس کو ہے۔ انہیں حضرت پھر تیر چکے، نشانہ لیا کگی دا، پورے زور نال کھچیا، اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑ دیتا سارا ہی آدھا اس نے چھوڑا تھا۔ اللہ کی قدرت اس طرح ظاہر ہوئی کہ سانپ نے حکم الہی سے آ کر اس کے پاؤں پہ ڈنک دے مارا۔ حضرت یہاں تو اگر بھیڑ کاٹے نا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں تموڑی، پیلے رنگ دی جڑی، اگر وہ کاٹے تو جان نکال دیتی ہے۔ سپ دا ڈسنا تمہیں پتہ ہے، جب اس نے ڈسا نا تو بالکل نشانے پہ تیر تھا، وہ تو کھڑی ہو گئی تھی، جب اس نے ڈنک مارا نا تو درد ہوئی، تیر آدھا چھوڑ چکا تھا، تو درد ہونے سے وجود میں جھٹکا لگا، جھٹکا لگنے سے ہاتھ اوپر ہو گیا اور تیر اوپر کو چھوٹا اور جا کر سیدھا باز کو لگا۔ وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا، جس کو مارنے آئے تھے وہ وہیں کھڑی ہے۔ اور میاں صاحب بیٹھے جو قدرتوں پر غور و فکر کر رہے تھے، آپ بیٹھے دیکھ رہے تھے سارا تماشا، آپ حیران رہ گئے۔ پھر دیکھ کر سخن اترا اور پھر آپ لکھتے کیا ہیں، آئے آپ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی۔ آپ کسی کو فون کرو نا، کوئی مہمان ہے، وہ کتنے میں جی میں جڑا نا پہچان سٹور دے کول اوتھے ہی رہی، میں آن لگا، اوتھوں نکلیا اتھاں، کگی رہی اتھاں کھلوتی، جس کو دو دشمن مارنے آئے تھے وہ وہیں کھڑی ہے، موت کو موت آ گئی، کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نروئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی۔ حضرت نہ متھا لاؤ دے نال، مرضی ہو دی ہونی جے، مرضی ہو دی ہونی جے، من جاؤ چلے ہو من جاؤ۔ بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور سترانے، بڑے بڑے اسی ٹہندے، ٹہنا ہی جے پائی جی، ٹہنا ہی جے، بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور سترانے، بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے،
اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں، اچے ٹبے شیرا ملے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکراں موت نے ملیاں فضل کری رب سائیں۔ بابا جی نسا نہیں جے دینا انہوں نے کوئی، نسا نہیں جے دینا تے چلے ہو جے کل جو ٹہنا ہے وہ اج ٹہ جائیے، اج ٹہ جائیے، کل جدوں ٹھواں گے ادوں مول نہیں جے پینا، اج ٹہ جو گے تے مول پے جائے گا جی، اج ٹہ جو گے تے مول پے جائے گا، اج لف جو گے تے مول پے جائے گا جی۔ لفنا کی ہے اے لفنا ہے حضرت، اپنے مالک کو یاد کرو یار، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھو یار، اپنے معاملات درست کرو، اپنی نمازاں پوریاں کرو، کھولو پھر قرآن پاک۔ ہاں اج ویلا ہے جی، حضرت سیدنا بہلول رحمۃ اللہ تعالی، یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن کچھ جو محقق ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہارون الرشید تھا نا، جو اس کی بیوی تھی زبیدہ، وہ حضرت بہلول کی سگی بہن تھی، لیکن اتنی پختہ بات نہیں ہے، لیکن اس لیے دونوں میں یہ قربت بھی تھی بڑی۔ اور اگر آپ رود الریاحین دیکھیں، رود الانف کا مطالعہ کریں، آپ کو بڑے واقعات ملیں گے جہاں حضرت بہلول ہارون کو نصیحت کرتے ہوئے ملتے ہیں، اور اس کی وجہ محققین نے یہ بھی لکھی ہے کیونکہ برادر نسبتی بھی تھے، اس لیے حضرت بہلول اکثر ہارون کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، کبھی کبھی خود بھی کرنے آ جایا کرتے تھے۔ رود الریاحین میں امام یافعی لکھتے ہیں کہ ہارون سیر کے لیے نکلا، آگے جناب دستہ، پیچھے دستہ، کرو فر، شاہی جلال و جمال دونوں ساتھ۔ جب وہ بغداد کے بازار میں آیا نا تو کیا دیکھتا ہے، وہاں حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار کے وسط میں بیٹھے، ویرانوں میں تنہائیوں میں رہنے والا بابا بازار کے وسط میں بیٹھا ہے۔ کیفیت ہے ایک، کرتے کیا ہیں، خود ہی زمین پر لکیریں لگاتے ہیں اور خود ہی مٹاتے ہیں۔ پہلے تو ہارون اس بات پر حیران ہے، یہ بابا آج ویرانہ چھوڑ کر بازار کیا کرنے آ گیا۔ مخاطب کیا، بہلول خیر تو ہے، آج بازار میں کیسے آنا ہوا؟ فقیر نے حضرت راز سے پردہ اٹھایا، کہتے ہیں ہارون ایویں نہیں آیا، بڑا خاص مقصد لے کر آیا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، بہلول کون سا مقصد ہے؟ تو کہتے ہیں ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا، میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا ہوں۔ شاہی رنگ تھا، شاہی گھوڑا تھا، پروٹوکول تھا، اس کو فقیر کی بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ آگے سے مذاق کر کے ہارون پوچھتا ہے، بہلول صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو حضرت بہلول رو پڑے اور کہتے ہیں ہارون آج وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتا، آج وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتا۔ بات آئی گئی ہوئی، گزر گیا وقت۔ ایک دن پھر ہارون سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے، حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں، وہی کیفیت، وہی حال، خود لکیریں لگاتے ہیں پھر خود ہی مٹاتے ہیں۔ حیران ہوا، اس دن بازار آج قبرستان۔ پوچھتا ہے بہلول خیر تو ہے؟ اس دن بازار آج قبرستان۔ حضرت بہلول کہتے ہیں ہارون صرف جگہ بدلی ہے، کام وہی کر رہا ہوں۔ بادشاہ تھا، بھول چکا تھا۔ کہتا ہے بہلول کون سا کام؟ آپ نے فرمایا مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں۔ ہارون کو یاد آ گیا تو پوچھتا ہے بہلول اس دن تو بات نہیں بنی تھی، آج بھی بنی کہ نہیں بنی؟ تو حضرت بہلول رو پڑا۔ آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا۔ آج ویلا جے منا لو یار، آج ویلا جے منا لو۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب، 70 ماؤں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ نے ایک شخص پر 3 بار شراب کی حد لگائی اور اس کو وارن کیا، اب تو پکڑا گیا کوڑے بھی ماروں گا، تجھے قید خانے میں بھی ڈالوں گا۔ لیکن حضرت لگی کہاں چھوڑتی ہے۔ رات کا 3 پہر تھا، اس نے کہیں سے شراب خریدی، اپنی بغل میں بوتل دبائی، اوپر چادر لی اور گھر جا رہا تھا کہ وہاں جا کر پیوں گا۔ اس کو کیا پتا تھا آگے سے حضرت عمر مل جائیں گے۔ جب اس نے گلی ٹرن کی نا تو کیا دیکھتا ہے، آگے سے حضرت عمر آ رہے ہیں۔ وہ محاورہ ہے نا چور کی داڑھی میں تنکا، جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا نا تو خوف سے رنگ زرد ہو گیا، اور حضرت نے پوچھا بھی نہیں، خود ہی کہتا ہے
کہتا ہے میرے بغل میں شراب کی بوتل تو نہیں، دودھ کی بوتل ہے۔ اب حضرت عمر سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری رنگت تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ عرض کرتا ہے نہیں حضرت، دودھ کی بوتل ہے، میرا بچہ رو رہا ہے، میں دودھ لے کر جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر دکھا مجھے۔ اس نے عرض کی حضرت میں کہہ جو رہا ہوں دودھ کی بوتل ہے، تو آپ ضرور دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر دودھ کی بوتل ہے تو دکھاتے تیرا کیا جاتا ہے، دکھا۔ اب وہ دکھاتا نہیں، حضرت عمر دیکھنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ولایت کا روب، صحابیت کا دبدبا، حضرت عمر کا ماشاءاللہ قد بھی۔ آپ نے کیا کیا، اس کی چادر کو پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیا۔ اب حضرت ایویں کو ملانے والا ہو تو سیکنڈ میں کال ملتی ہے، یہ ہماری ہیں، اگر ملا بھی دیں تو جواب آتا ہے ناٹ رسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ۔ آپ کا موجودہ نمبر اس وقت کسی اور کال پر مصروف ہے، لیکن وہاں جب کبھی کال ملا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندیا جدو مرضی آواز مار اسی سنا گے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شارک نہ بھی نیڑے ہیں، جدو مرضی آواز مار، گرمی چ مار، سردی چ مار، دھند چ مار، بدل چ مار، مری مار، نران کگان مار، زمین دی ستویں تہ چ وڑ کے مار، جدو مرضی مار اسی سنا گے تیری۔ کال ملا دی۔ عرض کیا کرتا ہے یا اللہ 3 بار عمر سے مار کھا چکا ہوں، اب حضرت عمر نے کہا تھا ماروں گا بھی، قید خانے میں بھی ڈالوں گا، یا اللہ پکی توبہ آج عمر سے بچا لے، وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تاریخ لکھتی ہے حضرت عمر نے زور سے جھٹکا مارا اس کو، تو کیا ہوا، وہ حضرت عمر کی اس کھینچ کو برداشت نہیں کر سکا، بوتل بغل سے گر کے نیچے ٹوٹ گئی۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے جب بوتل ٹوٹی تو شراب نہیں، دودھ بہ رہا تھا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب حضرت عمر بھی تھوڑے پریشان ہوئے کہ بچے کے لیے دودھ لے کر جا رہا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے معاف کر دے۔ اللہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو، لیکن مجھ سے ہو گیا، مجھے معاف کر دے، یہ مجھ سے پیسے لے اور دودھ لے آ۔ تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں دودھ روڑن تو نہیں رون ڈے حضرت۔ آپ نے فرمایا رون کیوں ڈے آئے؟ وہ کہتا ہے میں تو خدا کی کریمی پہ رو رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے حضرت آپ سچے تھے، ولا تجسسوا کا کوئی رنگ نہیں، میں واقعتاً شراب لے کر آ رہا تھا، میں نے تو آپ کے خوف سے جھوٹ بولا، لیکن جب مجھے پتا تھا نہیں بچوں گا تو میں نے اس مالک کی بارگاہ میں عرضی ڈالی، یا اللہ آج مجھے عمر سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب آپ نے کھینچا، بوتل گرنے سے پہلے تو شراب تھی، لیکن قربان جاؤ اس کی کریمی پر جس نے اس طرح پردہ ڈالا کہ اس کو دودھ بنا دیا۔ وہ کہہ زندہ اصل میں ہو پتہ کیا گیا، ہماری مت اس طرح ماری گئی ہے کہ ہم پیسے کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن شاید پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو کچھ بھی نہیں۔ حقیقت ہے حضرت، حقیقت ہے نہیں حضرت، بہت کچھ ہے، کبھی کہہ کر تو دیکھو۔ یہ کیونکہ مسکین کا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ہے، تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیوخ میں حضرت کا شمار ہے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بلند پایا ولی تھے حضرت۔ محمود غزنوی نے جب سومنات پر حملہ کیا نا، فتح نہیں ہوئی، تو پھر حضرت کی بڑا طویل واقعہ ہے، میں مختصر کر کے حضرت کی خدمت میں آیا تو آپ نے جاتے ہوئے اسے اپنا جبہ عنایت کیا، تو پھر محمود نے حملہ کیا تو فتح کے کوئی آثار نہیں تھے، تو محمود نے کیا کیا کہ آپ کا جبہ لے کر نا ہاتھ پر رکھ کر آپ کے جبے کے وسیلے سے دعا کی، یا اللہ تیرے دوست کا جبہ ہے، اس کے وسیلے سے مجھے کفار پر فتح دے۔ اللہ نے فتح دے دی۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ جب رات کو سوئے نا محمود غزنوی علیہ الرحمہ، تو خواب میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی ملے بڑے غصے میں، اور کہتے ہیں محمود تو نے میرے جبے کی عزت نہیں رکھی۔ تو محمود غزنوی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور اور عزت کیا ہوگی، آپ کے جبے کے وسیلے سے فتح مانگی، اللہ نے فتح دے دی۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا تھا
کہ یا اللہ اپنے اس مقرب کے جبے کے وسیلے سے مجھے کفار پر فتح دے، اور اگر تو یہ کہتا نا یا اللہ سارے کافر مسلمان کر دے، اس نے مسلمان بھی کر دینے تھے۔ اس لیول کے ولی تھے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ۔ آپ ایک دن بیٹھ کر نا اسی طرح محفل کو اللہ اللہ کرنے کی تلقین کر رہے تھے، تو آپ کی محفل میں ابو علی سینا بھی بیٹھے تھے، ایک مفکر، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو مفکر شفکر ہے نا، اہمی جعلی قسم کے سائنس دان، یہ فلسفی، ان کی عقل کو زنگ لگ چکا ہوتا ہے، ایمی ہر بات پیڑتے پھرتے ہیں۔ حضرت کہہ رہے تھے اللہ اللہ کیا کرو تمہارے رزق میں برکت ہوگی، بیمار ہو تو شفا پاؤ گے، تمہارے گھروں میں برکت ہو جائے گی، دل کو سکون ملے گا، روح کو چین ملے گا، بگڑے کام سنور جائیں گے، اللہ عزتوں کے تاج عطا کریں گے۔ ابو علی سینا سامنے بیٹھ کر نا سامعین میں بیٹھے سوچ رہے تھے، وہ یار بابا کی کہن دیا جائے، ایک نام اتنے کام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو۔ اور حضرت کی دلیل کو رد کس طرح کرتا ہے وہ کہتا ہے ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس بھرا ہوا رکھ لے، پانی پیے نہیں بلکہ رکھ کے کہتا جائے پانی پانی پانی، پیے نہیں، تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ صرف کہنے سے بجھ جائے گی۔ دوسری دلیل دیتا ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ طبیب سے دوائی کی پڑیا لے کر آئے، اس پڑیا کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لے، کھائے نہیں بلکہ کہتا جائے دوائی 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 دوائی، تو کیا اسے آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کہتا پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائے؟ کہتے ہیں جب علماء کے سامنے جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، جب اللہ کے ولیوں کی خدمت میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کو خیالوں کو پکڑ دیا کرتے ہیں۔ آپ نے ابو علی سینا کا وسوسہ پکڑ دیا اور اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے، اوے گدھے، تجھے کیا پتہ اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں۔ اب ابو علی سینا بھری مجلس اس کو گدھا کہہ دیا، اس کو بڑا ہی غصہ آیا، لیکن کیا اس نے کیا؟ اس نے غصے کو نہ اندر ہی دبایا، کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام کوشش، نہیں کنٹرول ہوا۔ اظہار کس طرح ہوا کہ رنگ لال ہو گیا، بیٹھے بیٹھے فی الفور پسینہ آ گیا، اور یہاں تک غصہ بڑھا کہ وجود کانپنے لگ پڑا غصے سے۔ اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، کیا وہ باہر کو نہیں جانتے تھے؟ ابو علی سینا کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، ابو علی سینا، اور تجھے کیا ہوا؟ یہ چند لمحوں میں تیری کیفیت کیوں بدل گئی؟ یہ رنگ کیوں لال ہوا؟ پسینہ کیوں آ گیا؟ کام کیوں رہا ہے؟ اور کردہ حضرت دیکھو تو صحیح نا، تسی بھی تو زیادتی کیتی ہے نا، اینے لوکاں جو بیٹھے ہیں تسی منو کھوتا کہہ ہڑے ہیں، ہونی مینو غصہ نہ آئے، میرا رنگ لال نہ آئے، مینو پسینہ نہ آئے، میرا وجود نہ کمے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو بیٹھ کے سوچ رہا تھا، اے جی اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھ تو صحیح، گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا؟ کہہ کے تو دیکھو یار، تھی تو کو بولے ہو نا، وہ دن ایک پنڈ گیا تو شاید انہوں نے سمجھ نہیں آئی یا سمجھ آ کے بھی نہیں آئی، پتہ نہیں کی ہویا۔ میں نے پھر ان کو کہا میں ہوں گل اس طرح ہے کہ جی میری گل کا یہ بھی یقین نہیں نہ آیا تو باہر بڑا روڈ لنگتا پیا تو تجربہ انج کرنا ہے کہ باہر کھلو جانا جا کے، جہاں کوئی منڈا لنگے نا 1 to 5 تے جہاں ڈنڈ باہ بھی وڈے ہون تو 1 to 5 روک کے انہوں صرف اینا ہی کہنا ہے، جناب بیٹھے تو تھی بھاویں 1 to 5 تے ہو، لگن تھی کھوتے ہی ڈے دیو، انشاءاللہ میری گل کا یقین آ جائے گا تمہیں، پھر وہ تمہارے ساتھ وہ کرے گا کہ تمہیں یقین آ جائے گا۔ حضرت اگر لفظ گدھا اتنا اثر رکھتا ہے تو آپ خود تصور کرو حضرت پھر اللہ کا کیا اثر ہوگا، پھر دیکھو تو صحیح اللہ کا کیا اثر ہوگا۔ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا اگر شجرہ پڑھیں نا، ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ کا نام آتا ہے، کیونکہ غوث پاک کی محفل ہے اور آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکابرین میں سے ہیں۔ یہ حضرت حبیب پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت کی، حکم مرشد سے آپ نے جتنا سود کا مال تھا نا باہر پھینک دیا، فقر آیا، غربت آئی، پیر و مرشد کی جانب سے حکم یہ آیا کہ توکل کرنا ہے بیٹھ کر، ہم نے یہ نہیں کرنا حضرت، ہمیں حکم مشائخ کی بات اور ہے،
اگر یہ کام کرنے نکلیں گے، علماء کام کرنے نکلیں گے، تو پھر یہ خانقاہوں کی اور مسجدوں کی خدمت کون کرے گا؟ ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن ہم نے اس بات کو اپنے پہ نہیں لینا، ماں میری گل سن کے تھی بھی بہ جاؤ جا کے، نہیں، ہمیں کرنے کا حکم ہے حضرت۔ وہ مشائخ کی بات اور ہے، اگر وہ بھی کرنے نکل جائیں گے تو پھر جو خانقاہ میں سائلین آئیں گے، سالکین آئیں گے، ان کی خدمت کون کرے گا؟ اس لیے وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ انہیں غیب سے عطا کرتا ہے۔ مرشد کی جانب سے حکم آیا، فقر آ گیا، اور تانوں پتہ ہے حضرت جی پرونٹھے کھا کے سکیاں کھانا بڑا اوکھا کام ہے، لیکن آ گیا فقر۔ آپ کی بی بی صاحبہ بڑی ذرا مزاج کی سخت تھی، آپ بیٹھ کر نا مصلے پہ وظیفہ کہہ رہے تھے تو آ کر آپ کو کہتی ہوں حبیب کیوں جا بابے دا مرید ہوئے ہیں، آپ ہی بھوکا مرد ہے، سانوں ہی بھوکا مارن لگا، جا کے کام کر کو بچیاں واسطے روٹی لے کے آ۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں جنگل چلا گیا، وہاں بیٹھ کر میں نے سارا دن جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہو لگا رہا میں۔ کہتے جب رات پڑی نا میں گھر آیا، میری بی بی مجھے پوچھتی ہے حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا خوب کی۔ تو کیونکہ حضرت اب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک سے بہت دور آ گئے، امیدیں طویل ہو گئیں، دنیا سے محبت بہت بڑھ گئی۔ تب یہ نہیں تھا، تب روزینہ ہوتا تھا، جڑا کام کو کردہ سی نا روز کلیئر، یہ مہینے والا کام نہیں ہوتا تھا، ان کو مہینے کا کوئی اعتبار نہیں تھا، روز کا کلیئر، اس لیے مہینہ نہیں روزینہ ہوتا تھا۔ تو حضرت حبیب کہتے ہیں میری بیوی نے مجھے پوچھا حبیب پھر پیسے لے کے آیا؟ آئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ بڑا کریم ہے، مجھے پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بیوی کہتی ہے چل کل مانگ کے آنا۔ فرماتے اگلی صبح ہوئی میں پھر چلا گیا جنگل میں، جا کر کبھی نوافل، کبھی درود، کبھی یا حیو یا قیوم، کبھی سجدے، کبھی استغفار، کبھی قرب، کبھی دوری، کبھی وصال، سارا دن گزارا۔ فرماتے جب گھر آیا نا تو بی بی مجھے پھر پوچھتی ہیں وہ حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا ٹکا کے کی۔ تو وہ کہتی ہے پھر پیسے نہیں ملے؟ تو آپ کہتے میں نے کہا میرا مالک بڑا کریم ہے، پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو وہ فرماتے ہیں بی بی مجھے آگے سے کہتی ہے حبیب یا تو کل پیسے لے کر آنا یا مالک بدل لو۔ ہمیں نہیں فکرے کی سمجھ حضرت، جس نے لگائی ہو اس کو پتا ہے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ مالک بدل لوں کیسے بدل لوں؟ اس جیسا کو کریم ہو تو بدلوں گا، ہمیں نہیں سمجھ آتی ان فکروں کی۔ اور فرماتے میرے دل پہ لگی، اگلے دن پھر گیا، سارا دن ذکر و اذکار کیا۔ فرماتے جب رات کو گھر آیا نا بڑا پریشان، وہ حبیب 2 دن تینوں ٹال لیا، آج کیویں ٹالیں گے؟ فرماتے 1 قدم گھر کی طرف اٹھاتا تھا، 7 قدم پیچھے چلتا تھا پھر، لیکن نہ کرتے گھر آ ہی گیا۔ فرماتے جب گھر آیا نا تو کیا دیکھتا ہوں گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتے دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں تن پہ نیا لباس، اندر گیا گیہوں، چاول، آٹا، دالیں، پیسہ، اشرفیاں ڈھیر لگا ہے۔ فرماتے میں نے بیوی سے پوچھا بھی نہیں، مجھے خود ہی کہتی ہے او حبیب او تو کس کی مزدوری کرتا رہا؟ تیرا آقا تو واقعی بڑا کریم ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے تیرے آقا کے غلام آئے تھے، وہ یہ سارا کچھ دے کر گئے ہیں، اور ساتھ تیری لیے پیغام ہی آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں کمی نہیں آنے دیں گے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ آئے ہائے، پھر یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا بندہ کچھ پوچھے تو جواب نہ آئے۔ اوے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ ہاں حضرت آج ویلا ہے جی، لاؤ حضرت جی، اور نہیں لائی تے اینے لاڑ لڈان دے دن، وہ لالا مانگا تے کی رنگ لگن گے، پھر دیکھو تو صحیح کیا رنگ لگائیں گے۔ میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، یہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ حضرت مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، اور ہوتا ہے یار، ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے، بس کو کرنے والا ہو حضرت، بس کو کرنے والا ہو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور پہلے حضرت لوگ خود بھی پاکوں کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو بھی لے کر جاتے تھے، نہ حضرت اسی آپ ہی جانے یا نہ بچے میں لے کے جانے،
لیکن آنے ہیں وہاں، لیکن ادو آنے ہیں جدو ٹانیاں اینیاں کہ ڈنگیاں ہو گئیاں ہوندیاں نے، پھر انہوں دا ککھ بھی نہیں بن سکتا۔ کہ صاحب فرماندے نے بابا درخت دی ادو حفاظت کریں جدو ودن ڈیا جائے، ادو دھیان کرنی کو ٹانی ڈنگی نہ نکل آئے، جدو ڈنگی نکل آئی پھر ککھ نہیں ہونا، پھر آری پھر نہیں ہوندے۔ اسی ادو جانے ہیں حضرت جدو ککھ نہیں رہا ہوندا۔ نہیں، خود بھی پاکیزہ لوگوں کے پاس جاؤ، اپنے بچوں کو بھی لے کر جاؤ۔ کوئی بزرگ تھے تو وہ حصول برکت کے لیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے، تھوڑی زیادہ، کہیں بہت زیادہ، لیکن وہاں میں نے پڑھا کہ وہاں بلا کی مشابہت تھی۔ اتنا فرق تھا کہ جو والد گرامی تھے ان کی داڑھی میں کافی سفید بال آ چکے تھے، کیونکہ پہلے ذرا نکاح جلدی ہو جاتے تھے، تو ابھی والد بھی جوان ہوتا تھا، اولاد بھی جوان ہو جاتی تھی۔ تو جو بیٹا تھا اس کی داڑھی شریف بالکل کالی تھی، جو باپ تھا تھوڑے بڑھاپے کے آثار آ چکے تھے، لیکن جو بیٹا تھا وہ بالکل جوان تھا، باقی شکل خوب بخو ایک۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور آپ نے حیرانگی کا اظہار بھی کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے ہیں، لیکن اتنی مشابہت میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ تو وہ باپ عرض کرتا ہے حضرت اگر آپ اس کا قصہ سنیں گے نا آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ فرماتے میں نے کہا سنا، اور عرض کرتا ہے حضرت میں ایک تاجر ہوں، اور اکثر و بیشتر غرض تجارت سے کبھی ایران، کبھی عراق، کبھی ہندوستان، کبھی کہیں 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ 9 ماہ کے لیے نکل جایا کرتا ہوں۔ عرض کرتا امیر المومنین جب یہ بچہ دنیا میں آنے والا تھا نا، آیا نہیں تھا ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، تو میں جب تجارت کے لیے نکلنے لگا نا تو میری بیوی اور اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی، اور دروازے پر کھڑی ہو کر مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تجارت پر، پتہ نہیں کب واپسی ہوگی، تو آپ کی یہ جو اولاد ہے یہ جو دنیا میں آنے والی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو عرض کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا میں اپنی دنیا میں آنے والی اس اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے۔ کس کے حوالے؟ آئے ذرا لے لو نا یاد کی، میرے بھی دل اس کو اللہ کے، اللہ کے۔ عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا۔ لکھا ہے روایت میں 6 ماہ بعد وہ کہتا ہے باپ عرض کرتا امیر المومنین میں واپس آیا۔ اب حضرت بندہ سفر پر ہو نا، پیچھے سے اللہ اولاد کی نعمت عطا کرے تو آپ کو پتہ ہے اندر کیا کیا خواہشیں ہوتی ہیں، یار پتر ہوئے گا تے اینج کراں گا، تھی ہوئے گی تے اے نہ رکھاں گا، اینج بھی کراں گا، چکاں گا بھی، کھڑاواں گا بھی۔ اور عرض کرتا امیر المومنین میرا بھی کچھ یہی حال تھا، میرا دل اڑ رہا تھا جلدی جلدی گھر جاؤں اور جا کر اپنی اولاد کو دیکھوں۔ عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا تو سب اس کے برعکس پایا، کیا دیکھتا ہوں گھر مقفل ہے، تالا لگا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا، میں نے پوچھا میری بیوی کدھر گئی؟ وہ کہتا ہے جب ولادت کا وقت قریب آیا نا اور تیری بیوی درد ذہ میں مبتلا ہوئی، وہ اس درد کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی، اور اسی درد کی شدت کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی ولادت نہیں ہوئی بچے کی، ہم نے تیری بیوی کو قبرستان دفن کر دیا۔ عرض کرتا امیر المومنین ایک شخص میرے ساتھ گیا، جا کر قبر کی نشاندہی کی، میں نے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی، واپس آ گیا، زور پڑی، عصر پڑی، مغرب پڑی، عشاء پڑی، پڑھ کے لیٹ گیا۔ عرض کرتا امیر المومنین میری کچھ کیفیت اس طرح تبدیل ہوئی کہ میرا جی چاہا کہ میں اپنی بیوی کی قبر پر جاؤں اور وہاں جا کر قرآن پاک پڑھوں۔ ایتھے تے درجی بندہ دینے ڈر دیں قبرستان نہیں بڑھتا، وہ تو پھر رات تھی، لیکن کیونکہ قدرت اسے کھینچ رہی تھی۔ عرض کرتا امیر المومنین نہ چاہتے ہوئے بھی میں چلا گیا۔ جب اپنی بیوی کی قبر پر گیا تو وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ قبر سے شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میری بیوی تو صوم و صلات کی پابند تھی، باپردہ خاتون تھی، اخلاق بڑا اچھا، تلاوت، ذکر، درود، نوافل، سجود، قیام، ہر معاملے میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ عرض کرتا امیر المومنین میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تہیہ کیا کہ میں دیکھوں گا قبر میں کیا معاملہ ہے، قدرت کروا رہی تھی۔ عرض کرتا امیر المومنین پہلے میں نے مٹی ہٹائی، جب مٹی ہٹا لی نا نیچے سے پھٹے نکلے، ایک ایک کر کے میں نے وہ پھٹے بھی اٹھائے، جب پھٹے اٹھا لیے تو قبر میں اترا۔ پہلے قبریں سامی کھودی جاتی تھی، جب قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور اس کے پاس یہ بچہ کھیل رہا ہے جسے آپ دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں۔ میں بھی بڑا حیران ہوا، یار یہ کیا ہے؟ میں نے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا،
تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، بندیا تو بوئے کھلو کے آکھیا سی یا اللہ میری جڑی دنیا آن والی اولاد ہے نا اینو تیرے والے کر کے چلنا، ساڈے والے کر کے گیا ہے زندہ دین دے دیاں، بڑھی ساڈے والے کر کے جاندہ وہ بھی زندہ ہی دینی سی۔ اللہ حضرت اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یصفون سبحان اللہ عما یشرکون۔ ہاں حضرت پکاؤ اللہ یار، پھر دیکھو اللہ رنگ کی پیدا کر، پھر دیکھو حضرت اللہ رنگ کی پیدا کر، پھر دیکھو یہ اللہ رنگ کیا لگاتا ہے۔ چلے ہو ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے حضرت، بہت پیچھے۔ کام ڈاڈا جی حضرت جی، کام ڈاڈا جی۔ اور انہوں نے پوچھنا جی اگے، میرے سیدی اکثر یہ بات سنایا کرتے تھے کہ جب، لیکن یہ باتیں اسی اہل سنت و جماعت اس رنگ پہ نکل آئے ہیں، یہ باتیں سن کے نا ہم دلیری پکڑتے ہیں۔ صوفیوں نے کہ جب رابعہ بصری کا انتقال ہوا نا تو جیسے ہی حضرت پردہ ہو جاتا ہے نا تو نیچے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ منکر نکیر آئے، آ کر پوچھا یا رابعہ مر ربو کا، رابعہ کون ہے تیرا رب؟ صوفیہ لکھتے ہیں کہ آگے سے رابعہ ان سے پوچھتی ہیں اور تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا مرش الہی کے نیچے سے آئے ہیں۔ بڑا فاصلہ بنتا ہے، تقریباً 3500 سال کا راستہ ہے، زمین اور آسمان میں 500 سال کی مسافت ہے، پہلے آسمان اور دوسرے آسمان میں بھی 500 سال کی مسافت ہے، اتنا فاصلہ طے کر کے منکر نکیر آتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مرش الہی کے نیچے سے آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ منکر نکیر نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا وہ تانوں اینی اتو تھلے آ کے نہیں بھولیا، مینوں 6 فٹ تھلے آ کے بھول گیا، میرا رب بھی وہی ہے۔ لیکن حضرت یہ کن کی ہے؟ جنہوں نے پکایا اللہ، جنہوں نے پکایا اللہ حضرت، جنہوں نے پکایا اللہ حضرت، جنہوں نے پکایا۔ ایمی تو نہیں ہمارے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے وصایا شریف میں وصیت کی تھی، اور میری قبر عام قبروں سے زیادہ گہری کھودنا۔ عرض کی یا امام اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا جب وہ آئیں گے نا تو میں کھڑا ہو کر عرض کروں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں یار آج ویلا ہے جی، آج سبق پکا لو۔ گھنٹہ پورا ہو گیا ماشاءاللہ، قبلہ شاہ صاحب کی برکت سے رنگ تو بنا ہے، لیکن چلو انشاءاللہ پھر کبھی۔ الف آیا سیں توں لال خریدنے نوں، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو۔ اسی لال خریدنا ہے، جا بندیا تینوں دنیا ٹورے لال لے کے آئے، اللہ لال، سورہ یاسین لال، ذکر مصطفیٰ لال، تقوی لال، صبر لال، مسائیاں نال چنگا سلوک لال، اللہ دے ولیاں نال پیار لال۔ لیکن اسی کی کیتا؟ لال کوئی بھی نہیں خریدے، اسی کی کیتا ہی کولیاں دا ٹیر لال۔ الف آیا سیں تو لال خریدنے نوں، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو۔ تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو۔ میاں ہدایت اللہ اس شاہ نوں کی منہ بکھائیں گا، جدا سارا ہی سودا گھاٹے پا بیٹھو۔ ہاں حضرت اج ویلا ہے جی، اج زبان ہے وی رج رج ہے دینا اللہ اللہ کرو، رج رج حضور تے درود پڑھو۔ میں تو دکھ سے کہتا ہوں محفل ہو آل سنت کی اور حضرت اتنا پھکا پھکا درود، اوہ ہماری تو کمائی درود ہے، ہماری تو پہچان درود ہے۔ یہ راتوں کو پروگرام پہ جاتے ہیں نا، یہ اگر کینگڑا روڈ پہ نکلو نا وہاں بھی آرمی کی چیک پوسٹ ہے، وہاں بھی روکتے ہیں۔ جے بجوات جاؤ نا تے سید پورہ والا جڑا پول ہے نا اوتھے بھی چیک پوسٹ ہے، اوتھے بھی روک دینے۔ یہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولنے لگا، آیا بھی کینٹ میں ہوں۔ ہماری پہچان درود ہے۔ کوئی ذرا تھوڑیاں مچھاں وڈیاں نے شاید تو پہچان لیندے نے، باقی واللہ اعلم۔ پتہ ہے آرمی والے مجھے کیا پوچھتے ہیں رات کو؟ اکثر میں اکیلا ہی نکلتا ہوں، ڈرائیو کرتا ہوں، تو پتہ کیا پوچھتے ہیں؟ مولوی جی درود آ لے ہو کہ برود آ لے ہو؟ یہ مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا حضرت،
میں اکثر پروگراموں پہ جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں صاحب تھی ساری تقریر ہے دیتے کر چھڑ دیو، بھائی کیوں نہ کروں، ہماری پہچان ہی یہ ہے۔ اگر ہماری پہچان اتنی کمزور پڑ جائے گی تو بنے گا کیا؟ یہ آرمی والے چیک پوسٹ والے پوچھتے ہیں اکثر، تو پتہ نہیں اب وہ مولوی جی درود والے ہو کہ برود والے ہو؟ میں جی الحمدللہ درود والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جاؤ پھر جاؤ پھر، پتہ نہیں، یہ ہماری تو پہچان ہی درود ہے، یہ ہماری تو پہچان ہی۔ ہمارے بڑوں نے تو یہاں تک کہا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہائے ہائے زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، مانگو تو صحیح چلے ہو۔ یہی تو ہمارے خلاف سازش کی گئی کہ ہمیں روحانی طور پر حضور سے دور کر دیا گیا۔ اب چلو قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ان سے برکت لیتے ہوئے میں یہ سنا ہی دوں گا، بڑی خوبصورت بات مختصر کر کے جلدی سے۔ یہ کتاب ہے، آج بھی ہمارے یہ بزرگ حیات ہیں، پیر سید منظور احمد شاہ صاحب سائیوال شریف والے، آپ نے یہ کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے مدینۃ الرسول، صدارتی واڑ یافتہ کتاب ہے، ایویں ہی نہیں کسی نے پڑھ کے کتاب لکھ چھڑی، حضرت نے بڑا وقت مدینہ طیبہ میں گزارا۔ اس کے حوالے سے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے ایک مرید، مجھے انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ پاکستان سے کوئی بیوروکریٹ سیاسی بندہ حج کرنے کے لیے آیا، حج کر کے نا وہ مدینہ طیبہ آیا، تو کہتے ہیں ہم ایک ہی کمرے میں ٹھہرے، کہتے ہیں وہ ہوٹل کا کمرہ کھلا تھا تو اندر بلی آ گئی، تو ہمارے بڑے تو وہ تھے جو مدینہ طیبہ کے کانٹوں سے بھی پیار کیا کرتے تھے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے اسے مرگ کر دے غبار مدینہ۔ ہمارے بڑے تو وہ تھے جو مدینہ کے کانٹوں سے محبت کیا کرتے تھے، وہ تو پھر بلی تھی، کہتے ہم نے بڑی محبت کی، بلی اس کو پیار کیا، اس نے بھی بڑی شفقتوں سے نوازا، کہتے اس وقت تو جو تھا نا پیش کر دیا، اس نے بھی قبول کیا۔ فرماتے ہیں کچھ بلی کا بھی معمول بن گیا، اس نے آتے جاتے رہنا، کہتے پھر ہم بھی تھوڑا سا آگے بڑھے، ہم نے کیا کیا، بازار سے وہ پروڈکٹ جو بنی ہی بلیوں کے لیے ہیں، ہم نے آتے ہوئے وہ لیتے آنا، وہ رکھ لینا، جب انہوں نے آنا ہم نے پیش کرنا۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو حاجی صاحب آئے تھے نا پاکستان سے، ان کا پیار بلی سے اتنا بڑا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے اس بلی کو پاکستان لے کے جانا ہے۔ جناب پی آئی اے سے بھی کاغذی کاروائی مکمل، سعودی حکومت سے، سعودیاں کی لگے ملیکاں جی لے جاؤ، بھاویں جو مرضی لے جاؤ، وہ تو ہمارے لیے ہے نا، انہوں نے بھی اجازت دے دی، بڑا قیمتی سا نرم و نازک خوبصورت سا اس کے لیے کیج پنجرہ تیار کروایا۔ جناب اب جانے والوں کو پتہ ہے کہ آنے سے پہلے الوداعی سلام معجزہ شریف، وہ حاجی صاحب نے الوداعی سلام پیش کیا معجزہ شریف میں، سلام پیش کر کے نکلے، جب باہر آئے نا باب البقی شریف سے نیند نے غلبہ کیا، اتنی نیند ایک پاؤں نہ چلا گیا، وہاں ہی دیوار سے ٹیک لگا کر نہ سو گئے، جب یہ دو بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی۔ دیکھتے کیا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں کھڑے ہیں اور حضور دعاؤں سے نواز کر کہتے ہیں حاجی جویں تو آیا نا اللہ تینوں خیر نہ لے بھی جائے، ہاں ایک کام کری ساڑی بلی نہ لے کے جائے۔ کہتے ہیں خواب ہی میں عرض کی حضور اجازت دیں میں بلی لے جاؤں، آقا کریم علیہ السلام آگے سے فرماتے ہیں حاجی کس طرح اجازت دوں، 3 راتیں بیت گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھ کر روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی ہے حضور کرم فرمائیں مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ چلو ایویں نہیں ہمارے بڑوں نے عرضیاں ڈالی، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ اور چلو بلیاں رون تو وہ اتنا نوازتے ہیں، ہم روئیں گے تو ہمیں نہیں نوازیں گے، اس لیے رو یار رو۔